اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مؤمنون آیت نمبر 39۔ سورہ مؤمنون کل کے درس میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام ان دونوں پیغمبروں کا مختصراً تذکرہ ہوا تھا، اور اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ جب یہ دونوں پیغمبر اپنی اپنی قوم کے پاس آئے تو ان کی قوم نے ان پہ یہ اعتراض کیا کہ آپ تو ہماری ہی طرح انسان ہو، بھلا ہم اپنے جیسے انسانوں کی بات کیوں مانیں؟ اگر تو آپ اللہ کے پیغمبر ہو، اللہ کے پیغمبروں کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ تو وہ چیزیں کھاتے ہو جو ہم کھاتے ہیں، آپ وہی پیتے ہو جو ہم پیتے ہیں، جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے آپ کو بھی لگتی ہے، ہم بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں تو آپ بھی یہی کھاتے ہو، ہمیں پیاس لگتی ہے تو آپ لوگوں کو بھی پیاس لگتی ہے، ہم پیاس مٹانے کے لیے پانی پیتے ہیں تو آپ بھی پیتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جب اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کو تو فرشتہ صفت ہونا چاہیے تھا، کھانے پینے سے بے نیاز، ضروریات سے بے نیاز، جس طرح ہم محتاج ہیں آپ کو محتاج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کی تھی کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم، تم ہماری طرح انسان ہو اور تمہارا صرف یہی مقصد ہے کہ تم ہمیں اپنے تابع بنا لو، ہمارے سردار بن جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کے پاس ان کی جو سربراہ تھے وہ یہ کہتے تھے قال الملأ من قومہ الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ واترفناہم فی الحیاۃ الدنیا ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون ویشرب مما تشربون۔ اور وہ پھر اپنی قوم کو یہ سربراہ سمجھاتے تھے، چودھری وڈیرے، کہ اگر تم نے اس پیغمبر کی ہی اطاعت کرنی ہے، اس انسان کی اطاعت کرنی ہے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اپنے جیسے انسان کی، تو تم نقصان میں ہو جاؤ گے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ وعدہ کر رہے ہو کل قیامت میں ہم اٹھیں گے، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہماری ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ہم قبروں سے کیسے اٹھیں گے؟ آپ ہمیں بہت دور کا وعدہ ہمیں دلا رہے ہو۔ پیغمبروں کے بارے میں ان کا یہ گمان تھا کہ ان کو جنون ہے، پاگل ہیں یہ لوگ، ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ پاگل ہیں۔ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے دعا مانگی جو آج کا سبق ہے، آج کے درس میں، قال رب انصرنی بما کذبون، پیغمبر نے دعا مانگی، اے میرے رب انصرنی بما کذبون، میری مدد فرما، بما کذبون، بسبب اس کی جو مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ قال عما قلیل، اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا، عما قلیل، تھوڑی دیر میں، تھوڑے عرصے بعد، لیصبحن نادمین، یہ لوگ پچھتائیں گے اپنی بات پہ، اپنے کیے پر پچھتائیں گے، یہ لوگ نادم ہوں گے۔ فاخذتہم الصیحۃ بالحق، پر ان کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، آواز نے، صیحہ چیخ، چنگاڑ کی آواز نے پکڑ لیا، بالحق، وعدے برحق کے مطابق۔ فجعلناہم غثاء، پھر ہم نے ان کو کچرا بنا دیا، جس طرح کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اور کچرا ہوتا ہے بھوسا، جسے ڈھیر میں بندہ پھینک دیتا ہے، اس کو غثاء کہتے ہیں عربی زبان میں۔ فجعلناہم غثاء، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کچرا بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، پھٹکار ہے اس قوم کے لیے جو ظالم ہے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد کئی نسلیں اور پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی بھی امت، کوئی بھی جماعت اپنے اجل سے، وقت مقرر سے آگے بڑھی نہیں، وما یستاخرون، نہ اسے پیچھے ہٹی، یعنی جو وقت مقرر تھا اس کا، اللہ کی طرف لوٹ کے آنے کا، پکڑ کا، عذاب کا یا موت کا، اس وقت مقرر پر ان کو اللہ نے عذاب دیا، ان کو پکڑا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر اللہ فرماتے ہیں
کہ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے جو انبیاء کا سلسلہ پھر شروع ہوا، حضرت ہود علیہ السلام، اس کے بعد ہم نے مسلسل پیغمبر بھیجے، لگاتار بھیجے، اور ہر پیغمبر جب اپنی قوم کو سمجھاتا تو آگے سے وہ مذاق اڑاتے، جھوٹ کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو، مذاق ہے، گپ شپ ہے، آپ تو ہماری طرح انسان ہو۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے ان کے بعد پیغمبر بھیجے تترا، لگاتار، کلما جاء امتن، جب کبھی بھی آتا کسی جماعت کے پاس، کسی امت کے پاس، رسولھا، اس کا پیغمبر، کذبوہ، تو یہ اس کو جھوٹا سمجھتے تھے، فاتبعناہم بعضہم بعضا، پھر ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کیا، لگاتار ہلاک کرتے رہے، وجعلناہم احادیث، اور ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا، یعنی ان کی قومیں پچھلے سابقہ واقعات کہ جی قوم لوط اس طرح تباہ ہوئی تھی، قوم عاد اس طرح تباہ ہوئی تھی، قوم ہود اس طرح تباہ ہوئی تھی، یعنی وہ جو بڑی بڑی ان کی شان و شوکت تھی، بڑی بڑی جسمانی قوت، پاور، ہر چیز، ان کو ہم نے کس سے کہانیاں بنا دیا کہ بھئی فلاں قوم سبا کے یہ ڈیم تھے، قوم فرعون کے پاس یہ محلات تھے، یہ شان و شوکت تھی، اس کے بعد اتنی فوج تھی، اتنی بادشاہت تھی، تو یہ کس سے کہانیاں بنا دی۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، بس لعنت ہو، پھٹکار ہو اس قوم پہ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لائے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، ہم نے ان کو بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ تھے پہلے سے ہی ایک متکبر قوم۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، اس سے پہلے دیکھیں آپ پڑھ چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ، جی آپ کے سامنے میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ وہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کا تذکرہ قرآن پاک کے 28 پاروں میں ملتا ہے، یعنی اب تک جو ہم 18ویں سپارے میں پہنچے ہیں تو ایسا کوئی سپارہ خالی اس میں گزرا نہیں ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہوا ہو، لیکن ہر جگہ پہ الگ انداز سے تذکرہ ہوا ہے۔ یہاں جب تذکرہ آیا ہے، چونکہ اس سے پہلے انبیاء کے اوپر جو اعتراضات گزرے تھے، حضرت نوح علیہ السلام پر آپ نے کل اعتراض پڑھ لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح انسان ہو، حضرت ہود علیہ السلام پر جو کل اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ سبق بھی ہم نے کل پڑھا تھا کہ آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہو۔ آج کے جو درس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں وہ اعتراض ذکر کیا ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم کیسے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو؟ پیغمبر کو تو فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی اور صفات کے ہونے چاہیے تھے، آپ تو ہماری طرح انسان ہو، ہم آپ کی بات کیوں کر مانیں؟ فقالوا انؤمن لبشرین، تو وہ کہنے لگے آیا ہم ایمان لائیں لبشرین مثلنا، ہمارے جیسے دو انسانوں کے اوپر، وقومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی قوم تو ہمارے غلام ہیں، یعنی ہم غلام قوم کی بات مانیں، تم تو غلام قوم ہو، بنی اسرائیل کے لوگ تو ہمارے نوکر ہیں، تو ہم نوکروں کی بات اب اٹھ کے مانیں۔ فکذبوہما، بس فرعونیوں نے ان دونوں کو جھوٹا سمجھا، فکانوا من المہلکین، تو بس یہ بھی لوگ ہو گئے انہی لوگوں میں سے جن کو ہلاک کیا گیا تھا، یعنی یہ بھی ہلاک ہو کے انہی لوگوں سے جا ملے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ ہدایت پائیں، سیدھی راہ پر قائم رہیں۔ وجعلنا ابن مریم وامہ آیا، اور ہم نے بنایا ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ان کو، وامہ اور ان کی والدہ کو، ان دونوں کو آیتاً قدرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ وآویناہما الی ربوہ، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا تھا الی ربوۃ، ایک اونچی جگہ پہ، ذات قرار ٹھہرنے کے لیے، وہ معین جو چشموں کی جگہ تھی، آس پاس باغات اور چشمے کی جگہ تھی کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ربوہ اس زمین کو کہتے ہیں جو زمین تھوڑی سی اوپر ہو، تو اس زمین کو ربوہ کہتے ہیں۔ پاکستان میں چناب نگر کے مقام پہ ربوہ کا ایک لفظ وہاں پہ بستی ہے، تو
تو قادیانیوں نے اس جگہ کا نام ربوہ اس لیے رکھا کہ قرآن پاک میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو جگہ ہے اس کا نام ربوہ آیا ہوا ہے، تو اس نسبت سے رکھا کیونکہ احادیث کے اندر جہاں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آخرت کے امت کے آخری حصے میں وہ آئیں گے قرب قیامت میں، اس سے مراد ہم ہے، اور قرآن پاک میں جہاں ربوہ کا ذکر ہے کہ وہ بلند جگہ ہے، چشموں والی جگہ ہے، باغات والی جگہ ہے، اس سے مراد یہ ہمارے چناب نگر قادیان میں یہ ربوہ نامی جو جگہ ہے وہ یہ والی جگہ ہے، اس سے وہ اپنی جگہ مراد لیتے ہیں ربوہ اونچی جگہ ذات قرار ٹھہرنے کے لیے وہ معین چشموں والی تھی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ پہلے تو خطاب انبیاء کو ہے، لیکن قرآن پاک میں یہاں ذکر کرنے کا مقصد امتوں کو، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ترغیب دینا تھی کہ ہم نے انبیاء سے بھی اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ آپ نے پاکیزہ رزق کھانا ہے، یعنی پاکیزہ حرام مشکوک لقمہ آپ کی پیٹ میں نہ جائے، یہ اس بات کا انبیاء سے کہا تھا۔ آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلوا من الطیبات پہلے کہا ہے کہ کھاؤ پاکیزہ رزق، پاکیزہ رزق کے بعد جو اگلا لفظ آیا ہے وہ ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس کے بعد یہ کہا کہ نیک اعمال کرو، تو نیک عمل کو بعد میں رکھا ہے اور پاکیزہ کھانے کو پہلے رکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نیک اعمال کا دار و مدار پاکیزہ رزق کے اوپر ہے، جس کا رزق مشکوک ہو جاتا ہے اس کے اعمال بھی مشکوک ہوتے ہیں، جس کا رزق حرام ہوتا ہے تو اس کے جو اعضاء سے جو اعمال نکلتے ہیں وہ اعمال کوئی صالح نہیں نکلتے، اس کا پھر اپنی اعضاء پہ کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کانوں کو گناہوں سے بچاؤں، اپنی آنکھوں کو غیر محرم سے بچاؤں، اور اپنے زبان کو جھوٹ سے، لایانی سے، چغلی سے بچاؤں، اور باوجود کوشش کے وہ نہیں بچا رہا، گویا کہ اب اس کو اپنی اعضاء پہ کنٹرول نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا پہ نظر کرے، اگر وہ غذا اس کی مشکوک آ رہی ہے تو اس پہ کنٹرول کر لے۔ بعض اوقات تو یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کوئی چوری کرے، ڈکیتی مارے، قتل کرے، وہاں سے کوئی مال لوٹے تو وہ ہی مشکوک مال ہے، یا کہ بندہ سود پہ پیسے لے، کیونکہ یہ چیز تو ہمیں حرام سامنے نظر آتی ہے۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو جہاں سے مال مشکوک ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر انسان کی ایک ڈیوٹی ہے کہ 8 گھنٹے کی یا 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اب اس ڈیوٹی کو اگر پورا بندہ ادا نہ کرے اور پیسے پورے لے اور ڈیوٹی پوری نہ کرے اس کی، تو یہ تو ہو گیا مال مشکوک ہو گیا اس کا۔ ہم اس کو صریح حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں مشکوک تو آ گئے، شک شبہ تو پیدا ہو گیا کہ بھئی آپ نے چیز پوری طرح کی نہیں ہے اور آپ نے مزدوری پوری وصول کر لی ہے۔ اب جو ایسا مشکوک مال آپ کھائیں گے تو ظاہر بات ہے ہم کھائیں اس کو تو اس سے اعمال پھر ستھرنے نکلیں یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الرسل، اے انبیاء کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کر رہے ہو میں جانتا ہوں اس کو، میں خوب جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک یہی تمہاری ملت ہے، یعنی یہ جو سیدھا راستہ ہے، ملت ایک ہی ملت ہے سب کی، تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ایک ہی ملت، سب ایک ہی دین پہ، وہ ہے توحید کا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں بس مجھ ہی سے تم لوگ ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، بس لوگوں نے کاٹ ڈالا امرہم، اپنے معاملے کو، یہ دینی جو معاملہ تھا آپس میں، زبرات، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ دین کے اندر انہوں نے ایک دین تھی، ایک امت مسلمہ تھی، سابقہ لوگوں نے بھی اور اس امت نے بھی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں فرقہ بازیاں بنا دی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو اس کے پاس موجود ہے اس کے اوپر وہ خوشی منا رہے ہیں۔ یعنی آپ کسی دوسرے فرقے والے سے گفتگو کریں تو وہ بالکل پرسکون اور مطمئن ہوتا ہے۔ آپ کسی قادیانی سے گفتگو کریں، قادیانیت کو جس میں بالکل روز روشن کی طرح کہ بھی بالکل غلط ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک پیغمبر نے آنا نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی خاتم الانبیاء کا ذکر ہے، احادیث بالکل صریح ہے، سارے بالکل واضح ہیں، اس کے بعد کون سی عقل کا تقاضا ہے کہ بندہ ایک اور پیغمبر کو مان رہا ہے؟
تو وہ بالکل مطمئن ہو کر گفتگو کریں گے، بلکہ آپ سے الٹا لڑ جھگڑ کے آپ کو منوانے کی کوشش کریں گے جو ہم جس بات کے اوپر ہیں وہ بالکل برحق ہے، بالکل صحیح چل رہے ہیں ہم اس کو۔ کسی عیسائی سے گفتگو کریں تو وہ بالکل مطمئن ہو کہ اپنے مذہب پہ چل رہا ہوگا، کسی ہندو سے گفتگو کریں تو وہ سمجھے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بتوں کو کر رہے ہیں سجدہ، اس کو کہتے رہے کہ بھئی یہ تو اس کے اوپر پیشاب کرو تو یہ اپنے گند دور نہیں کر سکتے ایک بت، تو تم کیسے اس کو مانتے ہو؟ تو پھر بھی وہ اس کے اوپر اس کے بعد دلائل بھی موجود ہوں گے، الٹا آپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس جو کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت اس کے اوپر دلیل ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت کے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر وہ خوش ہے، مطمئن ہے، پرسکون ہے، خوشی منا رہی ہے کہ بھی ہمیں اللہ نے یہ دین دے دیا۔ ہم جس طرح ہم بالکل اطمینان کے ساتھ پرسکون اور دلائل کے ساتھ ایک بات پہ چل رہے ہیں، ہر بندہ اسی طرح اپنے جو ٹکڑا اس کے پاس آ گیا ہے دین کا، جس مذہب پہ وہ چل رہا ہے اس کے اوپر وہ خوش ہیں۔ فذرہم، اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو ان کو، فی غمرتہم، اس جہالت کے اندر، حتی حین، موت تک۔ یعنی دوسرے بندے سے گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اگر آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے، الٹا وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک تلخی کا ماحول پیدا کرنے کے بجائے فذرہم فی غمرتہم، اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو، چھوڑ دو ان کو، فی غمرتہم، اس جہالت کے اندر، حتی حین، موت تک۔ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا قریش مکہ جس بات کو دلیل بناتے تھے، آج کے ہمارے وہ پڑھے لکھے جاہل بھی، سمجھدار طبقہ بھی جس کو اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں، وہ بھی انہی باتوں کو دلیل بناتا ہے۔ جو ملحدین ہیں، خصوصاً چونکہ غیر مذہب تو اب عیسائی ہے، اس کو مذہب اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اپنے ایک مذہب پہ چل رہا ہے، یہودیوں کو بھی اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس وقت زیادہ دشمنی وہ لوگ نکال رہے ہیں جو الحاد ہے، جو ملحد ہو گئے ہیں، ان کو ملحد وہ جو اللہ سے بیزار ہے، اللہ کے وجود کی منکر ہے، پیغمبر کے وجود کے ہی منکر ہے، قرآن پاک کے ہی منکر ہے، کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ کائنات کو کوئی چلانے والی ذات بھی موجود ہے۔ تو ان کا اور مذاہب کے بجائے اسلام کے اوپر زیادہ وہ زور چلتا ہے، اس کے اوپر اعتراضات زیادہ کرتے ہیں۔ ایک اعتراض سب سے بڑا وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اگر ہم لوگ غلطی پہ ہوتے تو اللہ ہمیں پکڑ لیتا، تو وہ تو قرآن پاک جا بجا کہتا ہے کہ ہم ہر جگہ پکڑتے ہی نہیں لوگوں کو۔ اگر کائنات میں اللہ ہوتا تو لوگوں کو گناہوں پہ سزا کیوں نہیں دیتا؟ یہ اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم غلطی پہ ہیں تو پھر اللہ ہمیں مال و دولت کیوں نہیں دیتا، کیوں ہم سے چھینتا نہیں ہے؟ اور سب سے بڑی دلیل بناتے ہیں کہ جہاں پر اسلامی ممالک ہیں سارے غریب ہیں، بنسبت یورپ کے، بنسبت امریکہ کے، ان کی نسبت سے یہ لوگ غریب ہیں سارے۔ تو یہ کیسے اللہ کے قریب ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو دوسروں کے مقروض ہیں، جن کی اپنی معیشت ہی ڈاؤن و ڈول ہے، تو اور یہ کہتے ہیں کہ جی آخرت ہمارے لیے ہے، اور نام جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، تو مال دولت اسباب سارے ان کے پاس زیادہ ہے۔ یہی چیز کفار مکہ کہتے تھے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کو کہتے تھے کہ تم جو ہے کہتے ہو کہ آخرت تمہاری ہے، دنیا تمہاری ہے، تم حق پہ ہو، تم حق پہ ہو تو مال دولت اسباب طاقت پاور ہمارے پاس کیوں ہے؟ ہم تمہیں یہاں جس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لٹاتے کوئلوں کے اوپر اور ان کی چربی سے وہ کوئلے بجھ جاتے، مطلب اتنا تشدد کرتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم حق پہ ہوتے تو تم ہمارے یہاں پر اتنے سزائیں نہ کاٹتے، یہاں پہ تم غلام نہ ہوتے، تم چھپ کے یہاں سے ہجرت کر کے بھاگ نہ رہے ہوتے، یہاں سے نہ جا رہے ہوتے۔ تو وہ اعتراض کا جواب قرآن پاک میں یہاں پہ ذکر کی ہے، یہ آج کے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا بھی جواب ہے۔ ایحسبون، آئے یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ انما نمدہم، کہ ہم دے رہے ہیں ان کو، من مال و بنین، مال اور اولاد، ان کو مال اور اولاد دے رہے ہیں، ہم دیتے جا رہے ہیں، تو ان کا یہ گمان ہے کہ ہم بس ان کو ایسے ہی دے رہے ہیں۔ نسارع لہم فی الخیرات، ہم ان کے ساتھ کوئی اچھائی کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مال دولت دے کر ہم ان کے ساتھ کوئی اچھائی کا کام کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ مال اولاد دے کر ان کو مزید جو ہے اذیت اور تکلیف میں اللہ ڈالیں گے ان کو۔ بظاہر تو ایک خوشنما چیز لگ رہی ہے، لیکن یہ مال اور اولاد ہی ان کے لیے فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ کتنی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اولاد کے ہاتھوں تنگ ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ایسی اولاد نہ ہی ہوتی، بچپن میں ہی مر جاتی، والدین بد دعائیں دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہی دیکھتے ہیں کہ مال ہی ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ویسے بھی
جتنا اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ دیں گے، جتنی ان کی سرکشی بڑھے گی یہاں پہ، اتنی ہی وہاں سزائیں دگنے ہوں گی جہنم کے اندر ان کی۔ یہاں پر بھی کل بھی ہم نے جو آیت پڑھی تھی، اس میں اسی رکوع کے جو ختم ہو رہا ہے نا، اس رکوع کے شروع میں آیت تھی وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے دنیا کی زندگی کا سارا عیش و عشرت کا سامان دے دیا تھا ان کو۔ اور آج کی جو آیت ہے، اس میں آج کے درس میں تو نہیں ہوگا لیکن کل کے درس میں آئے گا کہ ہم ان کو دنیا کی سامان ان کو وافر مقدار میں دیتے ہیں ان کو۔ تو بل لا یشعرون، بلکہ ان لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، تیسری صفت ان لوگوں کی وہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، یہ وہ لوگ ہیں یؤتون جو کرتے ہیں، ما آتو جو ان کو دیتے ہیں، دیے جاتا ہے، کرتے وہی ہیں جو ان کو دیا جاتا ہے، یا ان کو جو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں اس سے یہ عطا کرتے، اس سے آگے خرچ کرتے ہیں۔ وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ ہم بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی ایمان والے سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ان دل ڈرے ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ہم اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ اور اس کی بنسبت کافر ہیں کہ جو اللہ کی ذات کی منکر ہے اور وہ بالکل دھڑلے کے ساتھ جو ہے نا، وہ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات، جو نیکی کے کاموں کے اندر آگے بڑھتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہ اس نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے بھی ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم نے کسی جان کو مکلف نہیں بنایا الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے، ینطق بالحق، جو حق کے ساتھ بولتی ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے، کہ نامہ اعمال ہمارے پاس آئے گا ہر ایک بندے کا، کہ وہ حق کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا، کوئی ایسے زیادتی نہیں ہوگی۔ وہم لا یظلمون، بلکہ ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔